بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله مولانا العظيم. ان قارون كان من قوم موسى، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کر دی اپنی قوم کے خلاف. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے دیے تھے اس قارون کو ایسے خزانے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کی چابیاں ایک بہت طاقتور ہمت والی جماعت اٹھاتی تھی. اذ قال له قومه لا تفرح، لوگوں نے اسے نصیحت کی، لا تفرح، تو غرور میں مت آ، تو اکڑ میں مت آ. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو حاصل کر، تو تلاش کر، فیما، اس مال کے ذریعے، آتاک اللہ، جو تجھے اللہ نے دیا ہے، الدار الآخرہ، آخرت کے گھر کو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تو نہ بھول اپنی دنیا کا بھی حصہ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو اس مال کے ذریعے اچھائی کر، مہربانی کر، حسن سلوک کر، جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے. اللہ نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے، تجھے مال و دولت دیا ہے. جناب جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، اب اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ آگے کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، انما انا قاسم واللہ معطی، میرا اللہ دینے والا ہے، میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں. بھائی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما انا قاسم واللہ معطی، میرا اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں اس کو کیا کرنے والا ہوں؟ تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے علم کے دروازے کھول دیے حضور علیہ السلام پر. اللہ کے نبی نے بکریاں چرانے والوں کو بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے عالم پیدا بنا دیا. صحابہ کرام میں جتنی خوبیاں ہیں، یہ بھائی ساری اصل میں کس کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کو پالش کیا، آپ نے ان کی تربیت کی. دنیاوی طور پر بھی غزوہ حنین پر اللہ کے نبی نے اتنا دیا لوگوں کو، اتنا دیا، انبار لگا دیے، ڈھیر لگے مال غنیمت کے، لیکن سارا بانٹ بوٹ کے خالی ہاتھ مدینہ آئے. بعض لوگوں کو 100 اونٹ دیے. بھائی کتنے؟ یعنی کسی بندے کو 100 گاڑیاں دے دینا. اس زمانے کی گاڑی ہے یہ، آج کو موٹر سائیکل نہیں دیتا کسی کو. اتنا دیا اور آخر میں فرمایا، عربوں کی جو صحرا کی وادیاں ہیں نا، وہ چھوٹی نہیں ہوتی، 8-10 ایکڑ کی نہیں ہوتی، او 30 کلومیٹر لمبے صحرا آپ نے دیکھا. آپ نے فرمایا اس طرح صحرا کی طرح اگر اللہ تعالیٰ یہ مال کی ساری وادی مجھے دے دینا تو میں یہ ساری تم پر بانٹ دوں. یہ ساری میں کیا کروں؟
انما انا قاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں. قاسم کا لفظ تقسیم سے ہے. قاسم، میں تو بانٹنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں. واللہ معطی، اور میرا اللہ مجھے کیا کرنے والا ہے؟ یہی کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی اچھائی کر جیسا کہ تیرے ساتھ کسی نے کیا کی؟ اچھائی کی. میں نے ایک صاحب سے سنا، وہ کہنے لگے کہ میں بالکل یتیم تھا، غریب بھی تھا. میری دادی نے مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا. وہ جو مدرسے کے مالک جو تھے وہ بہت اعلیٰ انسان تھے. انہوں نے میری کفالت کی، مجھے حفظ کروایا، سارے اخراجات وہی دیتے. کرتے کراتے میں قابل عالم بن گیا. اللہ نے مجھے دنیا کی دولت بھی دے دی. تو کہنے لگا اس وقت ان کا بڑھاپا آ گیا جو انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. میں ان کے پاس گیا کہ حاج صاحب آپ نے مجھے 13-14 سال پڑھایا ہے، اب اللہ نے میرے لیے اچھی نوکری سارا کچھ انتظام کر دیا ہے، آپ کا میرے اوپر بہت حق ہے، تو میں آپ کا حق کس طرح ادا کروں؟ وہ سوچ کے کہنے لگے یار میرا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہمت دی تھی، میں نے کر دیا. بس ایک کام کرنا، جس طرح میں نے تیرے ساتھ کیا ہے نا، زندگی میں تو بھی کوئی 2-4 کے ساتھ ایسے ہی کرنا. زندگی میں 2-4 کے ساتھ تو بھی کیا کرنا؟ ایسے ہی کرنا. اللہ نے تجھے ادارہ دے دیا ہے، کوئی غریب اور یتیم بچے آئے ان کی کفالت کرنا، ان کو پڑھانا، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا دین اور دنیا کے اعتبار سے. تو بھائی اللہ تعالی ہم سب کو علم، سمجھ، مال، صلاحیتیں دیکھ کے آزماتے، اور مطالبہ ہے احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی اچھائی کرو جیسا کہ تمہارے ساتھ اچھائی کیا کس نے؟ اللہ نے. وہ واقعہ بہت مشہور ہے، صحیح ہے، بے اعلیٰ سند کے ساتھ. اور یہ واقعہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو کسی اور کی بات پر ہم یقین بھی نہیں کرنے والے تھے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے بھائی، ایک کوڑی، دوسرا اندھا، اور تیسرا گنجا. مشہور واقعہ. اللہ نے تینوں کو آزمایا، فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. وہ کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. اس سے کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا بندہ خدا دیکھتا نہیں میرا جسم پر کوڑ ہے، لوگ نفرت کی وجہ سے میرے قریب نہیں لگتے، یہ ٹھیک کر دے. فرشتے نے ہاتھ مارا، اللہ نے ٹھیک کر دیا. تیرا محبوب ترین مال کون سا ہے؟ وہ پرانا زمانہ تھا، خانہ بدوشانہ، اس طرح کا جدید شہروں کا زمانہ تو بھی آیا نہیں. مجھے اونٹ پسند ہے. ایک روایت میں ایک اونٹنی حاملہ دے دی، ایک میں ہے 10 دے دی، بڑی مہنگی. ماشاءاللہ مرض بھی جاتا رہا، 10 اونٹنیاں بھی مل گئیں، انہوں نے بچے دیے، چلتے چلتے بڑا لمبا سلسلہ بن گیا، سینکڑوں میں اونٹ چلے گئے، عروج آ گیا. وہ فرشتہ اس سے فارغ ہو کر گیا اندھے کے پاس. اس نے بھی یہی کہا کہ یار میری بینائی ٹھیک ہو، میں دیکھوں میں خود کیسا ہوں، میں دوسرے کیسے. فرشتے نے ہاتھ مارا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تجھے کیا چاہیے؟ اس کو بھی مال دیا، ایک کو بکریاں دے دی، ایک کو گائے دے دی، اور اسی طرح گنجے کو بھی ٹھیک کر دیا. ایک زمانہ گزر گیا 10 12 14 سال. اب ان کی نسل چل پوری چہل پہل، سمجھ لیجئے دیہاتی لوگوں کی حویلیاں، ڈیرے چل پڑے. اب وہی فرشتہ اللہ کی طرف سے دوبارہ ایک غریب کی شکل میں آیا. اس نے گنجے کو اس کو کہا، پہلے کوڑ والے کو، یار میں مسافر آدمی ہوں، دور جانا ہے، میری سواری مر گئی ہے، آپ کے پاس اتنے اونٹ ہیں یار کہ ایک مجھے دے دے تاکہ میں منزل تک پہنچ جاؤں. اس نے کہا یار میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، فلاں ہے. جب آدمی کچھ کرنا نہ چاہے، ہیلے بہانے تو انسان کے پاس بہت ہیں، ہیلے بہانے کیے سارے. جب ہیلے بہانے کر لیے تو اس فرشتے نے بھی ظاہر نہیں کہا میں وہی ہوں.
بس فرشتے نے اتنا کہا یار تو پہلے کوڑ کے مرض والا تھا، کچھ نہیں تھا، تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے. میں یہ جو لفظ ہے نا فرشتے کا، میں اسی لیے چونکہ وہ یہی بات ہے احسن کما احسن اللہ الیک. فرشتے نے کہا اللہ نے تیرے ساتھ مہربانی کی تھی، تو بھی میرے ساتھ کر. کہنے لگا کون سی مہربانی؟ یہ تو میں باپ دادے سے ہی بڑا مالدار ہوں، میں باپ دادے سے ہی کیا ہوں، یہ تو میرا اوپر سے چلا آ رہا مال. اب فرشتے نے حقیقت، اس نے کہا تو وہی کوڑ کے مرض والا نہیں ہے، اور میں وہی اللہ کا نمائندہ ہوں جو پہلے آیا تھا تیرے پاس. اب اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اور آپ کو پتہ ہے جب غیب کا پردہ اٹھ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر توبہ. اسی طرح ہاتھ مارا، وہی مرض دوبارہ آ گیا، اور وہ سارے جانور اللہ نے مر گئے، لے لیے واپس. اسی اپنی حیثیت پر آ گئے، اپنی اسی حیثیت پر آ گیا. اللہ نے آزمایا. دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس نے بھی یہی کچھ کیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. جو اندھا نابینا تھا اس کے پاس گیا، اسے کہا یار میں مسافر آدمی ہوں، پہاڑی کے پرلی طرف جانا ہے، لمبا سفر ہے، میرے پاس سواری ہے، یعنی میری تھوڑی سی مدد کر دے. تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے تیرے اوپر مہربانی کی ہے. اس اندھے نے فوراً کہا تو بالکل سچ کہہ رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تو اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے. میں واقعی پہلے اس طرح تھا، یہ تو میری بیماری اللہ نے ٹھیک کر دی اور مجھے اللہ نے نواز دیا. بات کر، تجھے چاہیے کیا؟ جتنے چاہیے لے تو. اس نے اس کی خدمت بھی کی، سفر کے لیے سواری بھی دی، پیسے جا موج کر سا. میں بھی تیری طرح کنگلا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ کی نوازشوں سے میں کہاں پہنچ گیا. آج تو بھی میرے جیسا بن کے ہے، یہ لو. جب سارا کچھ فرشتے نے وصول کر لیا، کہا اللہ تجھے مبارک کرے تیرے شکر کے جذبات کو، میں وہی فرشتہ ہوں جو تیری آنکھیں ٹھیک کر کے گیا تھا. پھر تینوں کو بتا دیا کہ 3 بندوں کی آزمائش ہوئی ہے، 2 فیل ہو گئے، ایک کیا ہو گیا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھائی کی، اب ہمیں بھی ان کے جواب میں اچھائی کرنی ہے. ہمارے ماں باپ نے زندگی میں بہت سے لمحات ایسے آئے کہ وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھے ہمارے لیے. کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی رائے کے اعتبار سے، کسی دوست نے، کسی عزیز نے ایسا قیمتی مشورہ دیا، ہمیں ایسی پٹری پر چڑھایا کہ زندگی کا رخ پلٹ گیا. زندگی کا تو ہم بھی دوسروں کے لیے وہی کریں، ہم بھی دوسروں کے لیے وہی کریں. بہرحال فرمایا وَأَحْسِن، تو اچھائی کر، کما جیسا کہ احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تو زمین میں فساد نہ مچا. اس سے پتہ چلا یہ جو پیسے پر سانپ بن کے بیٹھنا، اس سے زمین پر فساد آتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے سے، صدقات نہ کرنے سے. اللہ معاف فرمائے بھائی، یہ بات میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. کل میں یہاں منڈی گیا، میں کم جاتا ہوں، میں نے پوری منڈی کا چکر لگایا اس نگاہ سے، کھڑے ہو کے تسلی سے دیکھا. تمام منڈی، مجھے ایک کا بھی استثناء نہیں ملا. تمام منڈی میں جو کچھ باہر نظر آ رہا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور جہاں سے دے رہے ہیں وہ بہت. آپ گاجر ادھر سے دیکھیے سرخ موتیوں کی طرح چمک رہی ہے، جدھر سے دے رہے ہیں وہاں سے دیکھیے. شلجم، سستی سے سستی چیز لے لیجئے، سامنے کچھ ہے. سارا مسلمان یہ کر رہا ہے، سارا مسلمان یہ کر رہا ہے، دکھا کچھ رہا ہے دے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہو. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب لینے کی باری آتی ہے تو پورے معیار پر لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو بےایمانی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. سارا کچھ یہ پڑا. اللہ معاف فرمائے. برکت دیکھو بھائی،
کل میرے ساتھ بچہ تھا، میں اس کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ دیکھ رہا تھا یہ چیز. میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا پہلی قوموں پر اس بے ایمانی کے نتیجے کا اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان پر نتیجہ آئے گا عذاب کا، اور اس امت پر عذاب نہیں آئے گا. آپ یوں کہہ لیجئے عذاب اس شکل میں نہیں آئے گا کہ اللہ سب کو ملیا میٹ کر دے. اس امت پر عذاب بے برکتی کی شکل میں آئے گا. کس سے آئے گا؟ بے برکتی کی شکل میں. برکت نہیں ہوگی. آپ کسی سے پوچھ لیں مر گئے یار، فلانے دے رو یار، خرچے نہیں پورے ہو رہے یار، یہ ہو گئی، مرے پڑے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ وہ اپنے مرنے کی عجیب داستان سنائے گا. یہ اللہ کا عذاب ہے. اور آپ عرب ملکوں میں ایک دو جگہ گیا ہوں، وہاں سبزی لگی ہوئی ہے بہترین. آپ وہاں سبزی لیں اور اسے کہیں مجھے شاپر میں ڈال دے، وہ کہے گا میں کیوں شاپر میں ڈالوں، پیسے آپ نے دیے، اپنی مرضی کی لو. کیسی لو؟ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا. میں جدہ ایک دوست کے پاس تھا، وہ مجھے بہت بڑا مال تھا پھل کا، اس میں لے گئے. تو وہاں سے کچھ پھل لیا. وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب دیکھو اپنی پسند کا کیا لینا ہے. تو وہاں ملازم کھڑا تھا. میں نے کہا یار ہم یہاں کے ڈرے ہوئے تھے، یہ تو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، پیسے پورے لیتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگا یار پیسے آپ نے دیے ہیں. وہ ہمارے اردو والے تھے، کہ پیسے آپ نے دیے، میں کیوں ہاتھ لگاؤں؟ آپ نے جو لینا ہے اپنی مرضی سے لو. آپ شاپر لے کے سبزی پھل جو لینا ہے اپنی مرضی کا اطمینان کا لو. گوشت کی مارکیٹ میں گئے، وہ اس طرح بڑی شیشے میں بند صاف ستھرا، جراثیم کا کوئی لینا دینا نہیں. ہر جانور کے الگ الگ حصے. فلاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے دے دے. وہ کہ جی آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے لینا، دیکھو جو لینا لو. اس کو کہہ دے بھائی یہ حصہ دے دو، جی یہ لو جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو آپ نے کہنا ہے وہ آپ کو. اب اس پر پوری دنیا جہاں جہاں یہ ہے وہاں وہاں برکتوں کی بارشیں، جہاں جہاں یہ ہے وہاں وہاں کیا ہے. میں اس واقعہ کو بھولتا نہیں. آج سے 3-4 سال پہلے گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے پاس میں گرمی میں گزر رہا تھا. میں جب آنے لگا میں نے کہا میں یہاں سے آم لے لوں. ایک کوئی آپ کی عمر کے بزرگ کی ریڈی لگائی ہوئی تھی. کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑی عمر والے سے لے لیں. میں نے پوچھا بابا جی یہ آم کیسے ہیں؟ بیٹا ایسے. میں نے پیسے دے کے میں لگا لینے. میں نے شاپر کہنے لگا پترو لالا جڑ لانے. میں نے ڈال لیے. جب وہ میں نے 5 کلو ڈال لیے نا، کہنے لگا مولوی صاحب تمہیں ام نہیں لینے آتے، تمہیں پتہ نہیں کی میں آپ چیک کری دا. میرا سارا شاپر واپس کر دیا. پھر اس نے مجھے بڑے اچھے بہترین آم ڈال کے دیے. کہنے لگا میں نے دیکھ لیا آپ کو پتہ نہیں ہے آم کیسے خریدتے. میرا سارا شاپر اس نے واپس کر کے پھر ایک ایک آم دیکھ کر بڑے سلیقے سے. میں سچی بات یہ ہے کہ میں ڈسکا تک نہ اس اللہ کے بندے کے لیے دعا کرتا ہے. میں کہ ایسے دیانتدار ہو سکتا ہے اسی بابے کی برکت سے اس پوری مارکیٹ کو اللہ رزق دے رہا. اس بابے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری مارکیٹ کو کیا دے رہا؟ رزق دے رہا ہو. پوری مارکیٹوں میں کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے جس کی دیانت سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے برکتیں لے کر آ رہے ہیں، برکتیں لے کر آ رہے ہیں. اس لیے یہاں یہ اصول تھا. میں نے اسی لیے اس ٹکڑے پر بہت زور، اس پورے واقعہ میں یہ اصول تھا، احسن کما احسن اللہ الیک. تو اچھائی کر جیسا کہ اچھائی کی تیرے ساتھ کس نے؟ اللہ نے. تو اچھائی کر. ولا تبغ الفساد فی الارض. تو یہ بے ایمانی نہ کر، یہ بخل اپنے مال پر غرور نہ کر، اس سے زمین میں فساد مچ جائے گا. ان اللہ لا يحب المفسدین. بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے سے پھر اس کا قارون کا بڑا بدترین جواب ہے، وہ بھی بڑا عبرت والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على آخر خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا